چند دعائیہ اشعار ہم پہ خالق نے کرم جب سے ہی فرمایا ہے۔ یہ دعائیہ اشعار میں اس لیے پڑھتا ہوں، آج آپ کو مختصر بتا دوں کہ شاعری کی ابتدا تھی تو میں نے ایک لاہور میں تنقیدی محفل اٹینڈ کر لی، تو جب تنقید کے نشتر چلے تو میں بڑا وہ افسردہ سا ہو گیا، تو پوری رات ایسے بے چینی میں گزر گئی۔ نماز تہجد کا ٹائم ہو گیا، میں نے نماز پڑھی اور رو کے دعا مانگی، تو یہ دعائیہ اشعار یعنی ایک نظم کی صورت میں نے لکھے۔ اب میں اپنے ہر مشاعرے ہر بیان سے پہلے انہیں فرض سمجھتا ہوں کہ یہ میں پڑھوں۔ ماشاءاللہ۔ عرض کیا ہے کہ ہم پہ خالق نے کرم جب سے ہی فرمایا ہے، ہم کو کچھ لفظ سجانے کا ہنر آیا اور مدحت آل محمد میں جو کوشش کی ہے، مدحت آل محمد میں جو کوشش کی ہے، حرف کی شکل میں نایاب گوہر آیا ہے۔ اور آل یاسین سے کی میں نے مودت جب سے، آل یاسین سے کی میں نے مودت جب سے، میرے حصے میں بھی فردوس کا گھر آیا ہے۔ اور ذکر پنج تن جو کیا تو مجھے محسوس ہوا، میری تقدیر میں رحمت کا ثمر آیا ہے۔ ذکر احمد سے مہک اٹھی میری تحریریں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میری تحریریں، میرے ہر لفظ میں خوشبو کا اثر آیا ہے۔ اور آل احمد کا ثنا خوان بنا ہوں جب سے، میری توفیق میں سرخاب کا پر آیا ہے۔ بہت اچھا۔ خوش نصیبی ہے یہ شمسی میری کتنی، دیکھو در احمد کی طرف عزم سفر آیا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں چند اشعار۔ عقیدتوں کو میں پہلے تو استوار کروں، عقیدتوں کو میں پہلے تو استوار کروں، یہ دل ہے فاطمہ زہرا پہ جان نثار کروں۔ جو آئے نام زکیہ و آل ماں کا تو، جو آئے نام زکیہ و آل ماں کا تو، طہارتوں کے میں سارے ہی گل فشار کروں۔ جو آپ سے ہے مودت جنت کی ضامن ہے، جو آپ سے ہے مودت جنت کی ضامن ہے، بہشت میں ہی محل کیوں نہ میں تیار کروں۔ ماشاءاللہ۔ اور خدائے پاک کا دشمن ہے اور رسول کا جو، خدائے پاک کا دشمن ہے اور رسول کا جو، تبرہ اس کے عدو پہ میں بے شمار کروں۔ اور نساء میں آپ سی عظمت ملی کسی کو نہیں، بے شک نساء میں آپ سی عظمت ملی کسی کو نہیں، کسی کا ان کے برابر میں کیوں معیار کروں۔ کیا بات۔ اور جو راہ آپ کے دشمن کی ہے زمانے میں، جو راہ آپ کے دشمن کی ہے زمانے میں، تو راہ کس لیے اس کی میں اختیار کروں۔ کیا بات ہے، یہ وزن خدا بھی کرتا ہے شمسی جو ذکر خیر اس کا، خدا بھی کرتا ہے شمسی جو ذکر خیر اس کا، اسی میں خیر ہے یہ ذکر بار بار کرو۔ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اپنے چند اشعار۔ غلام مصطفیٰ کے گیت گاؤں، غلام مصطفیٰ کے گیت گاؤں، صدیق اکبر کے کیوں نہ صدقے جاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غلام مصطفیٰ کے گیت گاؤں، صدیق اکبر کے کیوں نہ صدقے جاؤں، اور ملا جن کو صدیق اکبر لقب ہے، میں ان کا نام سینے سے لگاؤں۔ صدیق اکبر جنہیں کہتا جہاں ہے،
उन्हें मैं किस तरह से भूल जाऊं। और खुदा है साथ ए सिद्दीक अपने, खुदा है साथ ए सिद्दीक अपने, मैं गारे सौर का किस्सा सुनाऊं। जो एहसान कर गए सिद्दीक हम पर, जो एहसान कर गए सिद्दीक हम पर, जुबां पे किस तरह से मैं उनको लाऊं। और सिद्दीक अकबर का प्यारा नाम लेकर मुअद्दत के सभी जज्बे जगाऊं। माशाल्लाह। और रकम शमसी करूं सिद्दीक को मैं, क्या कहने शमसी साहब, क्या कहने? रकम शमसी करूं सिद्दीक को मैं, कलम को किस तरह हिम्मत बढ़ाऊं। क्या कहने? रकम शमसी करूं सिद्दीक को मैं, कलम को किस तरह हिम्मत बताऊं। ये मक्ते से पहला शेर पढ़ना है। सिद्दीक अकबर का प्यारा नाम लेकर, सिद्दीक अकबर का प्यारा नाम लेकर, मुअद्दत के सभी जज्बे जगाऊं। क्या कहने? क्या कहने? रकम शमसी करूं सिद्दीक को मैं, कलम को किस तरह हिम्मत बताऊं। आखिर में एक सलाम के चंद अशार से इजाज़त चाहूँगा। इसका उन्वान है पानी पानी। जिनका हमसर न कोई सानी है, मुस्तफ़ा की वो निशानी है। छोटी बहन में जिनका हमसर न कोई सानी है, मुस्तफ़ा की वो निशानी है। दीन पे बाजुए अब्बास लगे, अली अकबर की भी जवानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए कि यजीदियत अब भी, देखिए कि यजीदियत अब भी शर्म के मारे पानी पानी। दोबारा शमसी साहब। देखिए कि यजीदियत अब भी शर्म के मारे पानी पानी है। और वही सब आपकी नजर ये शेर के नामे यजीद मुर्दाबाद हुआ, नामे यजीद मुर्दाबाद हुआ, सिब्ते अहमद की हुक्मरानी है। और है अजीमुल मिसाल मेरा हुसैन, दीन इस्लाम का जो बानी है। और पढ़ के कुरान पाक नेज़ा पर, रंग जाहिर किया कुरानी है। और हश्र तक है हुसैन जिंदाबाद, बात शमसी ने ये बतानी है। क्या कहने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं कुछ अशार पेश करूं। मेरे दोस्त तनवीर साहब हज़रत आगे तशरीफ़ ले आए, आ जाए आगे। जब मेरे साथ मुशायरे में आते हैं तो इनकी नात की एक फरमाइश है, मुझे बारहा सुना चुका हूँ। तो नात बर नात है, तो मैं तनवीर साहब जरगर के हुक्म पर उनकी फरमाइश पे वो दोबारा फिर वो मिसरे दोहरा रहा हूँ। इसके बाद नात के चंद अशार कि पैगाम मेरा ए बाद सबा जाते हुए तैबा ले जाना, पैगाम मेरा ए बाद सबा जाते हुए तैबा ले जाना, रो रो के कहानी दर्द भरी बतहा के मकीन से कह देना। पैगाम मेरा ए बाद सबा जाते हुए तैबा ले जाना, रो रो के कहानी दर्द भरी बतहा के मकीन से कह देना। एक दीवाने को बुलवाएं बेकार हुनर ना आवत है, हालात के सदमे सहता है, वो हासिलपुर में रहता है और नात नबी कहता है। क्या बात। नात के चंद शार के सरवरे दी के जो गीत गाते रहे फैज पाते रहे। क्या बात। सरवरे दी के जो गीत गाते रहे फैज पाते रहे, अपने सोए मुकद्दर जगाते रहे फैज पाते रहे। और नगमाए मुस्तफ़ा गुनगुनाते रहे फैद पाते रहे, नगमाए मुस्तफ़ा गुनगुनाते रहे फैद पाते रहे। वो तसव्वुर में तैबा को जाते रहे फैज पाते रहे। माशाल्लाह। और शेर सुनिए जुल्करनैन भाई कि उसवाए मुस्तफ़ा पर अमल जो करें उनका दम जो भरें। बड़ा
تعمیری شعر ہے. اسوائے مصطفیٰ پر عمل جو کریں ان کا دم جو بھریں کانٹے پتھر وہ راہ سے اٹھاتے رہے فیض پاتے رہے. اور شعر دیکھیے کہ خیبر و بدر احد میں روشن نشان ہے گواہ آسمان. بدر احد میں روشن نشان خیبر و بدر احد میں روشن نشان ہے گواہ آسمان جو علم مصطفیٰ کا اٹھاتے رہے فیض پاتے رہے. ماشاءاللہ. جو علم مصطفیٰ کا اٹھاتے رہے فیض پاتے رہے. اور حضرت خاتون جنت کی پاک بارگاہ میں ماشاءاللہ کہ آغاز ہے زہرا بھی تو انجام ہے زہرا. آغاز بھی زہرا ہے تو انجام ہے زہرا. ابواب طہارت میں لکھا نام ہے زہرا. ابواب طہارت میں لکھا نام ہے زہرا. اور حسنین کی سیرت کے حسین پہلو تو دیکھو. عاشق صاحب کیا بات ہے. ابواب حسنین کی سیرت کے حسین پہلو تو دیکھو. اسلام پہ اللہ کا انعام ہے. اسلام پہ اللہ کا یہ بڑا حسنین کی سیرت کے حسین پہلو تو دیکھو. حسنین کی سیرت کے حسین پہلو تو دیکھو. اسلام پہ اللہ کا انعام ہے زہرا. اور جواد بھائی دیکھو کہ دریوزہ گری پائی تیرے در کی جنہوں نے. دریوزہ گری پائی تیرے در کی جنہوں نے. دریوزہ گری پائی تیری در کی جنہوں نے. فیضان تیرا ان پہ صدا عام ہے زہرا. اور تو خلد کی ملکہ ہے تو ہے شہزادی کونین. تو خلد کی ملکہ ہے تو شہزادی کونین. توقیر حیات تیری جو ہر گام ہے زہرا. اور جس کو تیری ناموس کا احساس نہیں ہے. حضرت ساجد صاحب کیا بات ہے. یہ دیکھنا حالات کے تناظر میں کہ جس کو تیری ناموس کا احساس نہیں ہے انسان زمانے میں وہ بدنام ہے زہرا. انسان زمانے میں وہ بدنام ہے زہرا. جس کو تیری ناموس کا احساس نہیں ہے انسان زمانے میں وہ بدنام ہے زہرا. اور علامہ زوار صاحب دیکھنا یہ حدیث کا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ تو بدعت منی کی شرف یاب کلی ہے. تو بدعت منی کی شرف یاب کلی ہے. ہر لب پہ تیرا ذکر سحر شام ہے زہرا. اور دیکھو شعر کہ اللہ سے جب رو کے دعا مانگی ہے میں نے. اللہ سے جب رو کے دعا مانگی ہے میں نے. ایک تیرا وسیلہ ہی لبے بام ہے زہرا. ایک تیرا وسیلہ ہی لبے بام ہے زہرا. اور شعر دیکھو کہ ساجد میری گھٹی سے یہ محسوس ہوا ہے. ماشاءاللہ. ساجد میری گھٹی سے یہ محسوس ہوا ہے. توصیف تیری کرنا میرا کام ہے زہرا. توصیف تیری کرنا میرا کام ہے زہرا. آغاز ہے زہرا بھی تو انجام ہے زہرا. ابواب طہارت میں لکھا نام ہے زہرا. اور آج پہلی مرتبہ مجھے یہ موبائل پہ پڑھنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک پریکٹس ہوتی جس سے میں ناآشنا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تماشات. مقام و مرتبہ بے حد حسین صدیق اکبر کا بچل جائے گا. مقام و مرتبہ بے حد حسین صدیق اکبر کا. صداقت میں کوئی ثانی نہیں صدیق اکبر کا. صداقت میں نہیں ثانی کوئی صدیق اکبر کا. اور تنویر صاحب دیکھنا اور بڑے تنویر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صدا معراج کی تصدیق سے آتی زمانے میں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. صدا معراج کی تصدیق سے آئی زمانے میں. بڑا پختہ ہے ایمان و یقین صدیق اکبر کا. بڑا پختہ ہے ایمان و یقین صدیق اکبر کا. اور ذوالقرنین بھائی جو شعر آگے تشریح کر رہے تھے میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں
کہ سبھی سامان گھر کا دین پہ وارا ہے خوش ہو کر. اور اسی تناظر میں ہے کہ سبھی سامان گھر کا دین پہ وارا ہے خوش ہو کر، بہت ممنون ہے دیکھو یہ دین صدیق اکبر کا. بہت. اور شعر دیکھو جناب، بہے ہیں اشک آنکھوں سے ڈسا ہے سانپ نے ان کو. علامہ وحید صاحب دیکھنا، بہے ہیں اشک آنکھوں سے ڈسا ہے سانپ نے ان کو، تو چہرہ ہو گیا فوراً حزین صدیق اکبر کا. تو فوراً ہو گیا فوراً حزین صدیق اکبر کا. اور ایک اور خوبصورت شعر ہے، ذرا شعر دیکھنا کہ رسول اللہ کا ہو پہلو مشیت کا تقاضا تھا. کیا بات دیکھنا، رسول اللہ کا ہو پہلو مشیت کا تقاضا تھا، جہاں چاہا ہوا مدفن وہیں صدیق اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. رسول اللہ کا ہو مدفن مشیت کا تقاضا تھا. رسول اللہ کا پہلو ہو، رسول اللہ کا ہو پہلو مشیت کا تقاضا تھا، جہاں چاہا ہوا مدفن وہیں صدیق اکبر کا. اور شعر ہے کہ صداقت کی فضاؤں میں کرم کی ہو گئی بارش، صداقت کی فضاؤں میں کرم کی ہو گئی بارش، ہوا ہے ذکر اقدس جب کہیں صدیق اکبر کا. ہوا ہے ذکر اقدس جب کہیں صدیق اکبر کا. اور ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ شب ہجرت اٹھایا دوش پر ذات رسالت کو. کیا بات، گل محمد، شب ہجرت اٹھایا دوش پر ذات رسالت کو، تصور سور کے پایا کریں صدیق اکبر کا. تصور سور کے پایا کریں صدیق اکبر کا. یہی دنیا کی دولت ہے، یہی عقبا کا سرمایہ. یہی دنیا کی دولت ہے، یہی عقبا کا سرمایہ. میرا ایمان ہے ساجد امین صدیق اکبر. اور میں نے جو اپنے جو ردیف ہے نا، وہ اپنے تخلص کو اپنا زوار صاحب لگایا ہے، اپنے تخلص کو لگایا ہے کہ یہی دنیا کی دولت ہے، یہی عقبا کا سرمایہ. میرا ایمان ہے ساجد امین صدیق اکبر کا. مقام و مرتبہ بے حد حسین صدیق اکبر کا. صداقت میں کوئی ثانی نہیں صدیق اکبر کا. سب سے پہلے تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں. جناب صدر محفل شمسی صاحب، جناب امین ساجد صاحب، جناب تنویر پراچا صاحب، عامر صاحب اور فضر عباس صاحب اور جناب اشرف صاحب، مختصر نام لیتا کہ ٹائم زیادہ سے زیادہ بچ سکے. تو میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، ایک لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور بچوں کو انگلش لٹریچر ہی پڑھاتا ہوں. لیکن سر نے جو میرے متعلق بات کی کہ یہ صوفیزم سے ان کو بڑا انٹرسٹ ہے، تو آپ یقین کریں یہ ان کی بڑی بڑا پن ہے، ان کی بڑی گریٹنیس ہے جی، ایسا کرتے ہیں. البتہ یہ ہے میں ان کو 6 گھنٹے ان سے محفل کرتا ہوں، ان کو میں سنتا ہوں اور ان کے اندر کا صوفی میں نے دیکھا ہو. یہ بڑی عالم دین لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے، اور جناب جی اتنے بڑے شعراء کے خاص طور پہ جو نعت شریف پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھ کر اور جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا چھوٹا محسوس کرتا ہوں. لیکن یہ ہے
छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी है जी। तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनसे रोशनी हासिल कर लेता हूँ। माशाल्लाह। कोशिश करता हूँ कि जनाब जी आज का टॉपिक काफ़ी वसी है और मेरा ख्याल है कि अगर हम सारी ज़िंदगी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान लिखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अगर हम सारी ज़िंदगी भी शान लिखते रहें तो ये कम हमारे सफ़ात कम हो जाएंगे, किताबें कम हो जाएंगी और जनाब दरिया में पानी कम हो जाएंगे, समंदरों के पानी ख़त्म हो जाएंगे। इवन कि सर प्लीज़ लेट मी स्पीक। अच्छा थोड़ा सा मुझे बोलिए। अच्छा इसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ दरख्त कलम बन जाएंगे लेकिन आपकी शान बयान करना नामुमकिन है। ठीक है ना? तो सिर्फ और सिर्फ जो है हाजिरी लगाना मतलूब है और चंद एक सफ़ात बयान करना मतलूब है ताकि हमारे स्टूडेंट्स इनमें से जो है वो थोड़ा सा लर्न करके जाएं। तो सबसे पहले मैं जिस हस्ती की शान बयान करने जा रहा हूँ वो है सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस सिलसिले में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस आपके सामने पेश करूँगा। पहली हदीस है कि अबू बकर सवाए आप सल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सवाए नबियों के सब इंसानों से अफजल है। पहली हदीस आपकी ये है। और दूसरी हदीस आपने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मेरे ऊपर से ज़मीन कुशादा होगी और फिर अबू बकर के ऊपर और फिर उमर के ऊपर। इस तरीके से आपने फरमाया कि रोज़े क़यामत जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे साथ हौज़ कौसर पर यानी हौज़ कौसर पर पानी पिला रहे होंगे। तो इससे बड़ी आपकी शान क्या हो सकती है। और एक कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट रहूँ ताकि बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिमट सके। एक दफ़ा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो थोड़ा सा नहीं वो थोड़ा सा हिंट है जी। एक दफ़ा सहाबी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, हाजिर हुए। मफ़हूम इस तरह से है कि और आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए कि सब इंसानों में से आपके नज़दीक पसंदीदा शख्स कौन है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसानों में सबसे जो पसंदीदा शख्सियत है, जो सबसे मेरी पसंदीदा शख्सियत है वो है हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके बाद आपने पूछा कि इसके बाद मर्दों में से आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है, कौन सी शख्सियत आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो लगती है? तो आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इसके बाद आपने आपसे फिर पूछा कि इसके बाद कौन? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इसके बाद आपने दीगर सहाबा किराम के नाम भी लिए। तो हाज़रीन महफ़िल बात सादा सी है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मुकाम हासिल है, सुभान अल्लाह, ये एक जो है एजाज़ हासिल है कि वो लम्हा बलम्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और सबसे मशहूर एक वाक़या मैं आप तमाम लोगों के सामने उसको ब्रीफली बयान करूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ से जब तशरीफ़ लेकर आए तो आने के बाद हज़रत उम्मे हानी के घर में आप तशरीफ़ फरमा थे और आपने जो है वो सारा वाक़या बयान किया कि किस किस तरीके से मैंने जो है वो मेराज शरीफ पर मैं गया, किस तरीके से मैं बैतुल मुक़द्दस गया, मस्जिद अक्सा गया, किस तरीके से मैं पहले आसमान पर गया, किस तरीके से मैं दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गया, तीसरे पर, चौथे पर, पाँचवें पर, छठे पर, सातवें पर, फिर सिदरतुल मुंतहा, और किस तरह से मैंने अल्लाह ताला से मुलाकात की, किस तरीके से जन्नत को देखा, किस तरीके से मुझे जो है वो दोज़ख की सैर करवाई गई। और वो सारे मामलात आपने जब बयान किए तो हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक मशवरा है कि आप जो है वो कुफार मक्का को ये बात ना बताएं।
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ دین بیٹھے ہیں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی 19-20 کا فرق ہو لفظوں کے پھیر پھیر میں تو میں پیش کی معذرت ہوں۔ تو حضرت ام ہانی نے جب یہ کہا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو لازمی بتاؤں، اب تو میں ضرور جا کے بتاؤں گا۔ اور پھر آپ نے جو ہے کفار مکہ کو اور دیگر جو مسلمان تھے ان سب کو اکٹھا کر کے آپ نے ان کو سارا واقعہ جب بیان کیا تو اب کفار کو کیا تھا، کفار کو یہ چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خامی ان کے ہاتھ میں آئے، کوئی ویکنیس آئے، اور وہ اس کو جناب جی نا وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک میں لفظ بدنام یوز کر رہا ہوں، بدنام کریں یا عیب جوئی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر وہ ابو جہل نے کیا کیا، ابو جہل جو ہے وہ جناب جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے، ابو جہل کہہ رہے کہ اے سیدنا صدیق اکبر تم یہ بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ راتوں رات جو ہے وہ جناب یہ سدرۃ المنتہا تک گیا ہے اور وہ جناب مسجد اقصیٰ میں اس نے کم بیش 1,24,000 پیغمبروں کو کیا مطلب کہ امامت بھی کروائی ہے، اور پھر پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر، چھٹے پر، اور وہاں پر انبیاء کرام سے بھی اس نے ملاقات کی، اور پھر جو ہے سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے، تو کیا آپ مان جائیں گے؟ تو آپ کیا، تو آپ نے فرمایا بھی بات مشکل ہے، ماننا ہے تو مشکل، ایسا ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر تیرا بلی آ گیا، مطلب وار کیا، وار آپ نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں پھر سچ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ابو جہل گیا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کا، میں آپ لوگوں کو سائنٹیفکلی بتا دوں کہ سائنٹیفکلی کہ روشنی کی جو مقدار ہے وہ جس سپیڈ سے آتی ہے، روشنی کی مقدار سورج سے زمین پر جس سپیڈ سے آتی ہے اس کو 1 منٹ یا چند سیکنڈ لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن ترین، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک تمام ایک دور کے، میری بات سے تھوڑی سی میں کرنا چاہوں گا، ٹائم دوں گا آپ کو ضرور۔ تو ایک دفعہ ایک شخص آیا، ایک عورت نے، ایک شخص نے جو ہے یہ کلیم کر دیا، مطلب شرط لگا دی کہ اس نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ جناب جی نا تمہیں ایک عورت سے نکاح کیا، اور اس نے کہا جب تک کہ تم چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو میں تمہیں جو ہے نا ڈائیورس کر دوں۔ تو ان 4 ائمہ میں سے ایک امام کے پاس جو ہے وہ جب یہ معاملہ پہنچا، یعنی تمام علماء کرام نے فتویٰ یہ دیا کہ بھی کیونکہ یہ کنڈیشنل طلاق ہے تو یہ ہو گئی ہے، اس لیے جو ہے یہ اب جو ہے وہ ڈائیورس ہو چکی ہے، اب اس کا کوئی حل کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت امام شافعی کے پاس جب یہ واقعہ گیا، یہ سلسلہ گیا، بلکہ وہ خاتون خود تشریف لے گئی، اس نے کہا کہ کیا تو نے قرآن، کیا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان تو کیا ہے جی، یعنی تمام چیزوں سے انسان جو ہے وہ افضل ہے، تمام مخلوقات سے۔ چاند کیا چیز ہے انسان کے ساتھ، ان کا بی پی جا گھر، کوئی تلاش لگ نہیں ہو۔ تو افضل کون ہے؟ انسان ہے، اور افضل ترین کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چاند کی رے اگر، سورج کی رے اگر 1 منٹ چند سیکنڈز کے اندر یہاں پر آ سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ آسمانوں سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ ان کے لیے بڑی بات۔ تو دیکھیں دیکھیں جی، بات صرف میں جی صرف اپنی گزارشات پیش کروں گا، صرف فیلنگز ہیں جو میری، میں کوئی عالم شاہ نہیں ہوں، لیکن چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ آپ۔ اچھا آپ نے کیا کیا آج آپ دیکھیں جی، سمپل سی بات ہے، ایک سادہ سی میں مطلب جملہ کہوں گا کہ وقت رکتا نہیں،
لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت رکتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وقت رک جاتا ہے کیونکہ یہ وقت محتاج ہے انبیاء کرام کا، یہ وقت محتاج ہے نبیوں کا، یہ وقت محتاج ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصحاب کا اور اہل بیت کا. اور جب آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے معراج پر تو وقت کو روک دیا. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جی فزیکلی رک گیا. میں کہا یار فزیکلی رکتا ہوتا ہے، اچھی بات، مینٹلی نہیں رکتا ہوتا، فزیکلی. پھر ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اوپر تشریف لے کر گئے. تو میں نے کہا پنجابی میں نے کہا کملیا سب کچھ ہی انہی کے لیے پیدا کیا. تو وہ کیسے مطلب اوپر وہ لے کر گئے، یہ ہماری عقل اس پر جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے. ہماری عقل اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی کہ آپ دیکھیں کہ محبوب کون ہے، محبوب کون ہے. ہم اپنے محبوب سے اگر پیار کرتے ہیں تو ان کے کتنے گفٹس دیتے ہیں ان کو. ہم اینڈ پر کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں. اور دیکھیں کہ جب عاشق خود اللہ ہے، جب عاشق خود اللہ ہے تو آپ کو گفٹ میں ساری کائنات دی. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اذان نہیں دی. کہتے ہیں کہ اگر آپ اذان دے دیتے تو ساری کائنات کدھر آگے ٹھہر. تو یہ ان ہستی کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹاپک کی طرف پھر آتا ہوں واپس کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ سے پوچھا، کسی شخص نے پوچھا کہ آپ بتائیں، ہم تو کمپیریزن کرتے ہیں ایک صحابہ کا دوسرے صحابہ کے ساتھ، وہ آپس میں محبت ہی بڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کی شان بیان کرتے تھے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جو ہے وہ سب سے زیادہ شجاع کون ہے. اور وہ محفل میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہیں گے کہ میں ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا مفہوم اس طرح ہے، اگین اینڈ اگین بتا رہا ہوں کہ مفہوم اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو شجاع میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت علی نے فرمایا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں، یعنی ان کی تعریف میں بیان کیا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں اپنے کے برابر کی آدمی سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں اپنے سے بھی بہادروں سے، اور ان کو چت کر دیتے ہیں، ان کو شکست کر دیتے ہیں. اور بتایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ جو ہے سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے یا صاحبان جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اتنی بڑی شان ہے آپ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور کہا کہ مشرکین مکہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے موقع پر جب ہم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون رہے گا آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی حفاظت تو اللہ خود کرتا ہے ایک دنیاوی حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص بھی، حتیٰ کہ میں بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ان کے نزدیک نہیں گیا کہ کفار مکہ اتنے مطلب وہ طے پر تھے آپ کو شہید کرنے میں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کیا کیا انہوں نے، وہ ٹھہرے. تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا. پھر اگلی بات جو ہے وہ میں مختصر بتا دینا چاہوں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی، اور ہجرت کی کرتے کرتے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ غار ثور کا واقعہ تھوڑا سا ایمان تازہ ہونے کے لیے بیان کرنا چاہوں گا، اس میں چند جملے. تو جب آپ جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا دیا. اور کہتے ہیں اونچائی پر، پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ اس کی اونچائی پر آپ جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. اور کہتے تھے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پہاڑ پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو کہتے کہ پوچھا گیا ان سے کہ ایسا کیوں کرتے تھے، تو کہتے تھے
کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے. بہرحال غار ثور پر پہنچے اور غار ثور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں آپ کو کہا کہ آپ تشریف رکھیں. باہر آپ وہاں پر بیٹھے اور میں نے اندر سارے غار کی میں نے صفائی کی. سب سے پہلے میں نے اپنا امامہ کہتے ہیں پگڑی شریف آپ نے جناب جی پہلے اتاری, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور وہاں پر جو خطرناک بلیں تھی سوراخ تھے اس کے اندر وہ دے دیے. پھر جب سوراخ رہ گیا سر تو آپ نے اپنی قمیض مبارک کو اتارا اور اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد کیا کیا, آپ نے پھر سوراخوں میں ڈال دیا اور ایک سوراخ پھر بھی بچا. اور جب وہ سوراخ بچا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنی گود میں سر رکھ کے ایک جو تھا پیر آپ کا پیر مبارک جو تھا آپ نے کیا کر دیا نوجوانوں کے لیے, لیکن آپ نے اپنی ایڑی سے اسے باندھا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک عاشق باہر تھا اور ایک عاشق اندر تھا. مقابلہ عشق کا تھا. این عشق دی منزل اوکھڑی ہے متا سوکھڑی ویکھ کے بھول جاویں. این عشق تولدا نہیں دو سہریاں وچ متا دو رتیاں دے وچ بھول جاویں. تول جاویں سوری اور بے خطر کود پڑا آتش نبوت میں عشق. ابھی تو بات یہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سانپ کا ڈسنا مطلوب نہیں تھا. سانپ کی مجال کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسے. عاشقوں کی جنگ تھی اور ڈس ڈالا, اور جب ڈس ڈالا تو آپ کے آنسو مبارک جو ہے وہ باہر آئے شدت تکلیف کی وجہ سے. اور جب شدت تکلیف کی وجہ سے باہر آئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ جاگ اٹھے اور بیدار ہوئے. اور جب وہ جناب جی انہوں نے سارا واقعہ پوچھا تو پوچھنے کے بعد کہا آپ کی پگڑی کدھر ہے, آپ کی قمیض کدھر ہے, سب کو جب پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر روئے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھو, اللہ سے پوچھیں کہ کیا میں اسے پسند آ گیا ہوں, کیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت حضرت جبرائیل امین وہاں پر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ میں اس سے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہے. آخری بات صرف وہ سیدنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موریلٹی اخلاقیات کی 360 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. موریلٹی کی 360 کریکٹرسٹکس ہوتی ہے, 360 صفات ہوتی ہیں, خوبیاں, صفات, اخلاقیات. تو جس کے پاس ایک خوبی بھی ہوگی وہ سخی ہوگا, وہ صدیق ہوگا, وہ امین ہوگا, وہ مہمان نواز ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بھی کوئی خوبی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر 360 خوبی ہے. You keep all the characteristics. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خطاب ہے جی, کیا خطاب ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں جو ہے وہ شان بیان کروں گا. لفظ چھوٹے ہیں, ٹاپک بڑے. سیدنا بی بی فاطمہ زہرا سیدہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا
تو آپ کے بارے میں میں جو ہے وہ جو ہے پہلے تو یہ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا کہا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ بے شک پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ تم میرا جگر کا ٹکڑا ہو، میرا جگر جگر۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بس میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اور پھر آپ کی شان کے بارے میں کیا بیان کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جاتی تھی، ساری کائنات پیدا کی گئی، وہ جیسے ذوالقرنین بھائی نے بتایا کہ وہ جس ہستی کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اور میں کیا بیان کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے، کوشش ہوتی ہے کہ ایک دو چیز نئی اسٹوڈنٹس کو بتا دی جائے، جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال سے ملتے اور اپنے اہل و عیال میں جس شخصیت سے وہ سب سے آخر میں گفتگو کرتے ہیں وہ سیدنا اینڈ پر جس شخصیت سے، یہ میں مطلب میرا مفہوم ہے کہ جس شخصیت سے اینڈ پر جس شخصیت سے بات کروائی جاتی ہے یا بات کی جاتی ہے تو مشورہ لینا مطلوب ہوتا ہے یا بات بتانا مطلوب ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ جب غزوہ سے، آپ جب جنگوں سے یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس شخصیت کو ملتے وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور پھر جی بڑی مہربانی، اور صرف یہ دو تین جملے میں اس کا اختتام کروں گا۔ یہ ہماری سبحان اللہ جو آپ کو ختم کرنے کے لیے نہیں، چلو مہربانی ہے آپ کی، اچھا چلو بڑی مہربانی ہے جی۔ اور پھر جو ہے وہ آپ کے بارے میں میں بتا دوں، آپ کی شان کے بارے میں آپ کو بتا دوں تنویر صاحب کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ نہیں دیکھا، مشابہ مطلب مشابہت میں، سملیرٹی میں اتنا نہیں دیکھا جتنا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا، یعنی آپ اپنی چال میں، اپنی ڈھال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کی شان میں کیا بیان کروں، آپ کی شان کیا بیان کروں کہ جس کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی شان کیا بیان کروں کہ جس کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ ہو، اور میں اس کی کیا شان بیان کروں کہ جس کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ میرے نزدیک کہ میں آپ کی شان کے بارے میں کیا جملے ادا کروں کہ جس کے بچے حسن اور حسین، جس کے بچے حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں۔ اور ایک سب دوستوں کو جاتے جاتے ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے جو محبت میں بیان کر دوں، نہیں یہ میری آواز کی بات ہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، یہ میں جی سنبھال کے رکھوں گا، یہ تو میرا روزانہ آنا چاہیے تھا۔ اچھا تو آپ کی میں شان کیا بیان کروں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا تندور پر روٹیاں لگا۔ اچھا اس میں نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے ایسے مفہوم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ روٹیاں لگا رہی تھی تندور پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے مسکراتے
کہا کہ فاطمہ میں بھی ایک روٹی لگا دوں؟ تو آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے. کہا بابا جان ضرور، کیوں نہیں. آپ نے ایک روٹی تندور میں لگا، ان روٹی پکے ہی نہ. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا سے انہوں نے جناب جی اور کہ بابا جان جی روٹی تو پاک ہی نہیں رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہے. تو جہاں جہاں جن متبرک ہستیوں کے آپ صاحب کے ہاتھ لگے ہوں گے ان کی کیا شان، ان کی شان کیا ہوگی. اور پھر جو ہے آپ مسکراتی تھی، آپ بہت حسین، آپ سیدہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دیکھیں سلام اللہ علیہ، آپ اتنی شرم و حیا کی پیکر تھی کہ یہ جو جنازوں پر رواج ہے پردے میں دفنانے کا یا علیحدہ علیحدہ سے دفنانے کا، میں اس میں تھوڑا سا معذرت چاہوں گا. پہلے مطلب اکٹھے مخلوط شاید ایسا سسٹم تھا، تو یہ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے پردے میں دفنایا، مجھے پردے میں مطلب مجھے دفنایا جائے. آپ شرم و حیا کی پیکر، اور آپ اتنی شرم و حیا کی پیکر تھی کہ ایک دفعہ غلام اور لونڈیا، کچھ غلام اور کچھ لونڈیا جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ جنگ سے بطور جی وہ مطلب پیش ہوئیں، آپ کے سامنے آئیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی غلام یا لونڈی آپ کو عطا کر دے، یا لونڈی عطا کر دے کہ جو آپ کی خدمت کریں. آپ کے ہاتھ چھل ہو چکے ہیں چکی پیس کا، جس کے لیے جنت پیدا ہے، اور مشکیزہ اٹھا کر آپ کے جسم پر نشان ہے. تو آپ کہیں تو میں بات کرتا ہوں، اگر مختصر واقعہ کر دوں گا. تو جب آپ تشریف خود آپ جب گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افراد میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلی گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے کہا، علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ کیا کہنا چاہتی تھی اس وقت؟ تو یعنی آپ حیا میں پھر بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ جو ہے وہ یہ آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی، میں عرض کرتا ہوں کہ ہاتھ ان کے چکی چلا کے چلو اور مشکیزہ اٹھا کے ان کے جسموں پر زخم ہو. تو آپ انہیں کوئی باندھی، کوئی سلیب دے دے، کوئی سرونٹ دے دے کہ تاکہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں آسانی ہو. تو آپ مسکرائے اور کہا کہ اے فاطمہ، اگر میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں کہ تم رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمد شریف اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے ملے. اللہ اکبر یہ مطلب تھا. اور حضرت فاطمہ زہرا کی شان جو ہے وہ ہم سے کوئی جو ہے اس پر ہم اتنا نہیں بول سکتے کیونکہ ہماری زبانیں تھک جائیں گی، ہم قربان ہو جائیں. آپ سیدہ حضرت فاطمہ زہرا کے اوپر اور اہل بیت کے اوپر اور آپ کی اور اصحاب کی شان بیان نہ ہو. اور جاتے ہوئے صرف لاسٹ پیغام یہ ہے کہ جب آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا کہ جب آپ رحلت فرمانے لگے، آپ اس وقت دنیا سے جانے لگے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جو ہے وہ پہلے وہ کچھ کان میں کہا، پہلے آپ رونے لگ پڑی، پھر آپ ہنسنے لگ پڑی، پھر مسکرانے لگ پڑی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا کہا ہے بابا نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میرا اس بیماری کی وجہ سے میں اس دنیا سے رخصت ہوں، دنیا سے پردہ پوشی کر دوں گا.
اور دوسرا کہا کہ اے فاطمہ تم جنت کی سردار، خواتین کی جنت میں تم ان کی سردار ہو۔ اور آخری جملہ صرف کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کبھی مسکرائی نہ، اتنی محبت دی اپنے والد سے کہ آپ کبھی مسکرائی نہ۔ ان ہستیوں کو لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور اسی جو ہے وہ درود و سلام کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔